دین احمد کا پرچم اٹھائیں گے ہم، نظام باطل کو نیچا دکھائیں گے ہم، موت کا خوف ہم کو ڈراتا نہیں، ہنستے ہنستے گلے سے لگائیں گے ہم، کفر فتنہ ہے جب تک نہ فتنہ مٹے، جان و مال اپنا یوں ہی لٹائیں گے ہم، کشتی ڈوبے گی باطل کی مجدار میں، اس پہ طوفان بن کر جب آئیں گے ہم، دین احمد کا پرچم اٹھائیں گے ہم، نظام باطل کو نیچا دکھائیں گے ہم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوه، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کسی نبی پر سب و شتم کرے تو اسے قتل کر دو۔ آج پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں اور شیطان کی راہوں پر چل رہے ہیں، اور جیسے شیطان سامنے نہیں آتا، وہ وار کرنے کے لیے چھپ کر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی یہ شیطان کے پجاری ملحدین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، عظمتوں اور قدرتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے اور یہ چھپ کر وار کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ گندے کارٹون بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب و شتم کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گندے کارٹون بناتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی نبی کو سب و شتم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، صحابہ کرام کے دور میں ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور انہیں روکا گیا، منع کیا گیا، سمجھایا گیا، بار بار سمجھانے کے باوجود وہ نہیں باز آئے تو صحابہ کرام نے ان کو قتل کیا۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو اس لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ لوگ ملحدین ہیں یا اور لوگ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ میں انہیں متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اس کام سے باز آ جائیں، اور حکومتوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ اس کاموں کی طرف توجہ دیں کہ ان کو روکیں۔ ہماری حکومت چاہے تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ میڈیا بند کر دی جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایک عرصے سے ہو رہی ہے، 2.5-3 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے ہر فورم پر پریس کانفرنسیں کی تو پریس کانفرنسوں کو میڈیا ہے وہ دکھاتا نہیں ہے، حکمرانوں کو متوجہ کیا، دینی جماعتوں کو متوجہ کیا، وہ توجہ نہیں کرتے۔ ہر ایک اپنا جواب قیامت کے دن خود دے گا۔ میں ان شیطان کے پجاریوں کو، ملحدوں کو، بھینسا نامی پیج چلانے والوں کو، سنڈا نامی پیج چلانے والوں کو، اور اس کے علاوہ مچھر نامی اور دیگر بہت سارے جو پیج چلا رہے مختلف ناموں سے دنیا میں، انہیں متوجہ کرتا ہوں کہ جہاں ہیں وہ باز آ جائیں اور انسان بنیں، اخلاقیات کے دائرے سے نہ نکلیں، ورنہ ہمارے لیے ہمارے آقا کا حکم موجود ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، تو ہم انہیں قتل کرنے کا کہیں گے۔ وہ جہاں بھی دنیا میں ہوں گے انشاءاللہ ان قریب ہم انہیں کہیں گے کہ ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ پہلے یہ حکم تو یہ ہے، پہلا حکم تو یہ حکومتیں کریں، لیکن ہمارے ہاں پوری دنیا میں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ برائے نام ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو، فوجوں کو، پولیس کو حرکت دیتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی توہین ہو رہی ہے۔ جو الفاظ بتائے نہیں جا سکتے،
بعض پیچوں پر ایسا بھی ہوا کہ ننگی عورتیں دکھائی گئیں اور ننگی عورتوں کی سرینوں پر اللہ اور محمد لکھا گیا، مردوں کے اعلی تناسل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برہنہ تصویریں بنائی گئی، تو یہ سب کچھ ہمیں برداشت نہیں ہے اور شریعت برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے پہلا کام تو حکومتوں کا ہے کہ وہ حکومتیں یہ کام کریں کہ حکومتیں اس کام کو بند کرائیں، اور فوج اور پولیس کو بھی چاہیے کہ اس کام کو بند کرائیں، اور ایجنسیوں کو بھی چاہیے کہ اس کام کو بند کرے، اور اگر نہیں کرتی، جیسا کہ نہیں کر رہی، 2.5-3 سال ہو گئے، تو پھر شرعی حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنی تحقیق کے بعد خوب تحقیق کر لے، جو لوگ کارٹون بنا رہے ہیں ان کی تحقیق کرے اور اس کے شواہد دیکھے، اور دیکھنے کے بعد جہاں ایسے افراد نظر آتے ہیں تو انہیں قتل کرنے کا شریعت میں حکم ہے۔ ہم ان سارے سنڈا اور بھینسا اور مچھر اور دیگر پیچ چلانے والوں کو کہتے ہیں کہ آؤ تم ہم سے مناظرہ کرو، 2.5 سال سے ہم دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے، ہم انہیں کہتے ہیں مناظرہ کرو، مناظرے کے لیے تیار ہیں، تمہیں جو اسلام پر اعتراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہیں، سامنے آؤ، انشاءاللہ اعتراض کے جوابات دیں گے۔ اور مناظرہ نہیں کر سکتے مباہلہ کرو، اگر مباہلہ بھی نہیں کر سکتے تو آؤ مقابلہ کرو میدان کے اندر، تم بھی اسلحہ لے کر آؤ، ہم بھی اسلحہ لے کر آتے ہیں، شیطان کے پجاریوں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا میدان میں مقابلہ کرو اگر تمہیں جرأت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ ایسے شیطان کے پجاریوں کو جو انتہا درجے کے پجاری بن جائیں اور شیطان کی راہوں پر چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے من سب نبیا فاقتلوہ، اس پر کسی حکومت سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، ان کی لونڈی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، انہیں بار بار سمجھایا لیکن وہ نہ مانی، تو انہوں نے اپنا نیزہ لیا اور اس نیزے سے اس کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک لونڈی قتل ہوئی ہے، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس صحابی نے قتل کی ہے، آپ نے اس سے پوچھا کیوں کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، بار بار سمجھایا وہ مانتی نہیں تھی، تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون کو حدر قرار دیا کہ اس پر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کا پیچھا کرے، یہ جہاں بھی ہوں، جن بلوں میں ہوں، دنیا کے کہیں بھی ہوں، ان کا پیچھا کرے اور ان کا پیچھا کر کے ان کی تحقیق کرے، اور اگر یہ بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے تو ان کے لیے شریعت کا حکم قتل کرنے کا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہے من سب نبیا فاقتلوہ۔ حکومتوں کا بھی فرض ہے اور دینی جماعتوں کا بھی فرض ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے کتنے اہم پروگرام کر لیتے ہیں اور کتنے دھرنے دے لیتے ہیں، لیکن ان پیچوں پر ایک عرصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہیں، لیکن ہماری دینی جماعتیں بھی متحرک نہیں ہوتی، جو انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ لیکن بہرحال ہر مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ ان کا پیچھا کرے، دنیا کے جن بلوں میں دنیا کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوں ان بلوں میں ان کا پیچھا کرے، اور حکومتوں کا بھی فرض ہے، حکومت اگر چاہے تو فیس بک اور سوشل میڈیا والوں سے بات کر سکتی ہے کہ یہ پیج فوری طور پر بند کیے جائیں۔ جنیلو قیامت کے دن تم کیا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھاؤ گے کہ داڑھی پگڑی والوں پر تو ظلم و ستم جو عقوبت خانوں میں کر رہے ہو، آپ کو معلوم ہے جو عقوبت خانوں میں کر رہے ہو، اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس بھینسا نامی پیج پر اور سنڈا نامی پیج پر اور مچھر نامی پیج پر اور کتنے پیجوں پر ہو رہی ہے، اس پر آپ لوگ ذرا سی حرکت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن آپ کیا جواب دو گے؟ اس لیے بہرحال پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ ان ظالموں کا پیچھا کرے، دنیا کے کسی کونے خدرے میں ہوں۔ اگر یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے تو توہین پر نہ آئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے قیامت کے دن خود فیصلے کر دے گا، لیکن اگر یہ توہین کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گندے کارٹون بنائیں گے اور توہین آمیز کلمات لکھیں گے، نہ مناظرے پر آئیں گے، نہ مباہلے پر آئیں گے، نہ مقابلے پر آئیں گے، تو پھر ان کا علاج ہمارے آقا نے بتلا دیا ہے من سب نبیا فاقتلوہ، جو انبیاء علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے اس کا حکم یہ اسے قتل کر دی جائے، جو تحقیق کے بعد ثابت ہوتا ہے بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے تو ان کے لیے شریعت کا حکم پھر یہی ہے کہ ان کے لیے قتل کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو
دینی اسلامی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔